فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب شرح نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دار التحقیق والیوم 7، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 38۔ ہم خطبہ نمبر 193 کے چوتھے حصے کو پڑھنے کا ہم نے آغاز کر دیا تھا پچھلی نشست میں، اور یہاں پر ہم اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ چوتھے حصے کی جو شرح و تفسیر ہے جتنی پڑھی تھی، آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ شکر کی اہمیت کے بارے میں بھی آیات اور روایات میں بہت تاکیدیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ من جملہ غرر الحکم میں امیر المومنین علی علیہ السلام سے منقول ہے، ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ شکر نعمت انسان کو مصیبتوں اور ناگوار حوادث سے امان دیتا ہے۔ حوالہ ہے غرر الحکم، حکمت نمبر 5664۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ان پاک و پاکیزہ انسانوں کی دو دوسری صفتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رات خوف و خطر میں گزارتا ہے اور صبح کو خوش اٹھتا ہے۔ خطرہ اس بات کا کہ رات غفلت میں نہ گزر جائے، اور خوشی اس فضل و رحمت کی دولت پر جو اسے نصیب ہوئی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس بات کا مفہوم یہ نہیں کہ امام علیہ السلام خوف و رجا کے مسئلے کے لیے وقت کی تقسیم کو بیان کر رہے ہوں۔ خوف اور رجا ہر وقت اور ہر حال میں پرہیزگاروں کے دل میں رہتا ہے، بلکہ چونکہ پرہیزگار روزمرہ کے امور کو نمٹانے کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، اور اس بات کا کھٹکا ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے دن میں ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، تو بات ان کے خوف سے متعلق ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم استراحت کے لیے جانے سے پہلے استغفار کریں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو شخص شب میں بستر پر جاتے وقت 100 مرتبہ استغفار کرے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جائیں گے کہ جس طرح خزاں میں درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1028 اور حدیث نمبر 7۔ پھر لکھا ہے، اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے فضل اور رحمت میں فرق۔ لکھا ہے کہ قرآن کے مفسرین کے مابین جو کہ یہاں پر آیت ہے، آیت دی گئی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے بارے میں لکھا ہے کہ آیت میں فضل اور رحمت میں فرق کے سلسلے میں قیل و قال، بعض نے فضل الہی کو ظاہری اور مادی نعمتوں کی جانب اور رحمت کو باطنی اور معنوی نعمتوں کی جانب اشارہ جانا ہے، اور بعض نے فضل کو نعمت کا آغاز اور رحمت کو نعمت کا دوام جانا ہے۔ یہ امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ فضل تمام انسانوں کو خدا کی عطا کی جانے والی عام نعمت کی جانب، اور رحمت مومنین پر خدا کی خاص رحمت کی جانب اشارہ ہے۔ البتہ یہ تفاسیر ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں، اور ممکن ہے کہ درج بالا عبارت کے مفہوم میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام پرہیزگار انسان کی ایک اور نمایاں صفت کو جو کہ تہذیب نفس اور خود سازی سے متعلق ہے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ اگر اس کا نفس کسی ناگوار صورتحال کو برداشت کرنے سے انکار کرتا ہے تو وہ اس کی منمانی خواہش کو پورا نہیں کرتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ در حقیقت راہ خدا کے راہیوں کے سیر و سلوک کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے جسے معاقبہ
کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ میم عین الف قاف بے ہے معاقبہ کا مرحلہ کہا جاتا ہے، اور جو مشارطہ میم شین الف رے تو ہے مشارطہ مراقبہ اور محاسبہ کے بعد کا مرحلہ ہے، یعنی صبح کے وقت جب وہ زندگی کے معمولات کا آغاز کرتے ہیں تو اپنے نفس کو اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ ہر قسم کے گناہ سے پرہیز کرے۔ اس کے بعد وہ دن بھر اپنے نفس کی جانب سے چوکنے اور محتاط رہتے ہیں، اور شب میں سونے سے قبل اپنے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی خلاف ورزی سرزد ہوئی ہو تو وہ اپنے نفس کو سزا دیتے ہیں، اس طرح سے کہ جس چیز کی طرف نفس مائل ہوتا ہے اسے اس سے وقتی طور پر باز رکھتے ہیں، جیسے اچھی غذا، نرم بستر، کافی مقدار میں نیند وغیرہ سے نفس کو محروم رکھتے ہیں۔ یہ لائحہ عمل نفس کی اصلاح کے لیے بہت مؤثر اور کارآمد ہے، اور یقیناً انسان اس عمل کا پابند رہے تو اپنی روح اور جان میں اس کے عجیب آثار اور برکات کا مشاہدہ کرے گا۔ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے امام علیہ السلام 4 دوسری صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جاودانی نعمتوں میں اس کے لیے آنکھوں کا سرور ہے، اور دار فانی کی چیزوں سے لا تعلقی و بیزاری سے اس نے علم اور حلم میں قول میں عمل کو سمو دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے لفظ جو یہاں پہ لکھا ہے قرت قرہ قر قاف رے تو گولتا اور قاف پہ پیش اور رے پہ فتحہ اور رے پہ تشدید بھی ہے، تو قرت کے بعد لکھا ہے کہ قر قاف رے قاف پہ فتح اور رے پہ تشدید لکھا ہے قرت قر کے مادے سے ہے، جس کے معنی سردی اور خنکی کے ہیں، اور عربوں کا یہ اعتقاد ہے کہ اشتیاق کے آنسو ہمیشہ ٹھنڈے اور خنک ہوتے ہیں، اور نرم اور غم کے آنسو گرم ہوتے ہیں۔ پھر لکھا ہے قرۃ عین ہی کی عبارت ایسے موقع پر استعمال ہوتی ہے جو خوشی اور شادمانی کا موقع ہو۔ اردو زبان میں اس کا متبادل آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یوں اس درجہ بالا جملے کا مفہوم یہ ہوگا کہ پرہیزگاروں کی آنکھوں کو اخروی جہان سے ٹھنڈک ملتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک پائیدار جہان ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بہشتیوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ انورٹڈ کاما وہ لوگ جب تک آسمان اور زمین ہے ہمیشہ اسی میں رہیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیز ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ ان لوگوں کی کارگزاریوں کے بدلے میں کیسی کیسی نے آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے ڈھکی چھپی رکھی ہے، اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اور یہ بھی بتا دوں جو پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ انورٹڈ کاما میں کہ وہ لوگ جب تک آسمان اور زمین ہے ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اس کا حوالہ نوٹ کیجئے سورہ ہود آیت نمبر 107۔ اور ابھی جو ہم نے پڑھا کہ ان لوگوں کی کارگزاریوں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے ڈھکی چھپی رکھی ہے، اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں۔ یہ ہے حوالہ سورہ سجدہ آیت نمبر 17۔ لکھا ہے جیسا کہ گزشتہ بحثوں میں گزرا کہ گویا وہ اسی دنیا میں بہشت اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے برعکس چونکہ وہ ناپائیدار دنیا کی حقیقت سے واقف ہیں، اس سے ہرگز لگاؤ نہیں رکھتے۔ حلم کی علم کے ساتھ، بردباری کی حکمت کے ساتھ اور گفتار کی کردار کے ساتھ آمیزش ان کی قوت کے نمایاں پہلوؤں میں سے ہے، اس لیے کہ اگر عالم جاہلوں کے مقابل بردبار نہ ہو تو اس کے لیے انہیں نجات دینا ناممکن ہو جائے گا، اور پرہیزگاروں کی گفتار اور کردار میں ہم آہنگی نہ پائی جائے تو ان کی باتوں میں تاثیر نہیں پائی جائے گی، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں آیا ہے انورٹڈ کاما کہ ایک عالم جب اپنے علم پر عمل نہ کرے تو اس کی نصیحتیں دلوں سے اس طرح نکل جاتی ہیں جس طرح بارش کے قطرے سپاٹ پتھروں سے نیچے گر جاتے ہیں۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39 اور حدیث 68۔ اور اب ہم خطبے کا 5واں حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ خطبہ 193 کا یہ آخری حصہ ہے۔ 5واں حصہ عربی میں آغاز ہوا ہے
تراہو قریباً عملہ سے، اور اختتام ہو رہا ہے بے مکرن و خدیعۃ۔ ترجمہ: تم دیکھو گے اس کی امیدوں کا دامن کوتاہ، لغزشیں کم، دل متواضع اور نفس قانع، غذا قلیل، رویہ بے زحمت، دین محفوظ، خواہش مردہ اور غصہ ناپید ہے۔ اس سے بھلائی کی توقع ہو سکتی ہے اور اس سے گزند گاف ز نون دال کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ جس وقت ذکر خدا سے غافل ہونے والوں میں نظر آتا ہے تو اسے خدا کو یاد کرنے والوں ہی میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل غافل نہیں ہوتا، اور اگر ذکر کرنے والوں میں ہو تو ظاہر ہی ہے کہ اسے غافلوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ جو اس پر ظلم کرتا ہے اس سے درگزر کر جاتا ہے، جو اسے محروم کرتا ہے اس کا دامن اپنی عطا سے بھر دیتا ہے، جو اس سے قطع تعلق کرتا ہے یہ اس سے بناتا ہے، جو اس سے قطع تعلق کرتا ہے یہ اس سے بناتا ہے۔ بیہودہ اور بری باتیں اس کے پاس نہیں پھٹکتی، اس کی باتیں نرم، برائیاں ناپید اور اچھائیاں نمایاں ہیں، خوبیاں ابھر کر سامنے آتی ہیں اور بدی پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ سخت حوادث کے مقابل ثابت قدم ہے اور ناگوار حوادث میں بردبار ہے، جو خوشحالی میں شاکر رہتا ہے۔ اگر کوئی اس سے عداوت رکھے تو اس کے خلاف بے جا زیادتی نہیں کرتا، اور وہ جس کا دوست ہو اس کی خاطر بھی کوئی گناہ نہیں کرتا قبل اس کے کہ اس کی کسی بات کے خلاف گواہی کی ضرورت پڑے۔ وہ خود ہی حق کا اعتراف کر لیتا ہے، امانت کو ضائع و برباد نہیں کرتا، جو اسے یاد دلایا گیا ہے اسے فراموش نہیں کرتا، نہ دوسروں کو برے ناموں سے یاد کرتا ہے، نہ ہمسایوں کو گزند پہنچاتا ہے، نہ دوسروں کی مصیبتوں پر خوش ہوتا ہے، نہ باطل کی سرحد میں داخل ہوتا ہے، اور نہ راہ حق سے قدم باہر نکالتا ہے۔ اگر چپ سادھ لیتا ہے تو اس خاموشی سے اس کا دل نہیں بجھتا، اور اگر ہنستا ہے تو آواز بلند نہیں ہوتی۔ اگر اس پر زیادتی کی جائے تو سہ لیتا ہے تاکہ اللہ ہی اس کا انتقام لے۔ اس کا نفس اس کے ہاتھوں مشقت میں مبتلا ہے، اور دوسرے لوگ اس سے امن و راحت میں ہیں۔ اس نے آخرت کی خاطر اپنے نفس کو زحمت میں اور خلق خدا کو اپنے نفس کے شر سے راحت میں رکھا ہے۔ جس سے دوری اختیار کرتا ہے تو اس سے زہد و پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے، اور جس سے قریب ہوتا ہے تو وہ خوش خلقی اور رحم دلی کی بنا پر ہے، نہ اس کی دوری غرور و کبر کی وجہ سے ہے، اور نہ اس کا میل جول کسی مکر و فریب کی بنا پر۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا، اور اب آئیے پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ یہاں پر اس کی ہیڈنگ ہے کہ دوسری نواہم صفات، نون واو الف ہے میم، دوسری نواہم صفات۔ لکھا ہے کہ حضرت امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں پہلے پرہیزگاروں کی 9 دوسری نمایاں صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ تم دیکھو گے کہ ان کی امیدوں کا دامن کوتاہ، لغزشیں کم، دل متواضع اور نفس قانع، غذا قلیل، رویہ بے زحمت، دین محفوظ، خواہش مردہ اور غصہ ناپید ہے۔ اس عبارت میں امام علیہ السلام سب سے پہلے ان کی آرزوؤں کی محدودیت کے متعلق بات کرتے ہیں، اس لیے کہ جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ لمبی آرزوئیں آخرت کو بھلا دینے کا سبب بنتی ہیں، اور آخرت کو بھلا دینا ایک بڑی مصیبت ہے جو کہ مختلف گناہوں اور خطاؤں کا سرچشمہ ہے۔ یہ بات درست ہے کہ انسان کے اندر امید اور آرزو کا وجود حرکت اور سرگرمی کا باعث ہے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے کہ امید اور آرزو میری امت کے لیے باعث رحمت ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ دیتی اور نہ کوئی باغبان کوئی درخت اگاتا۔ حوالہ ہے یہاں پر سفینہ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 پر الف پہ زبر ہے،
عمل الف میم لام کے مادے کے ذیل میں، اور بہار الانوار میں جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 173 پر دیکھیے۔ پھر لکھا ہے کہ لیکن جب یہ حد سے بڑھ جائے اور لمبی اور دور دراز آرزوؤں میں بدل جائے تو انسان کی تمام آرزوئیں اور افکار دنیا میں جذب ہو جاتے ہیں اور سب کچھ فراموشی کی نظر ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ انسان اس حالت میں اپنی دنیا سے بھی بہرہ مند نہیں ہو پاتا۔ پرہیزگاروں کے خطاؤں سے محفوظ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو گناہ کی جگہوں سے دور رکھا کرتے ہیں اور ہمیشہ خدا کی یاد میں رہتے ہیں۔ خدا کی معرفت کے نتیجے میں ان کے قلب پر خشوع طاری ہوتا ہے، خیشین واو عین، خشوع طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ جس قدر انسان خدا کی عظمت کا ادراک کرے گا اسی قدر اس کے روبرو عاجز ہوگا۔ پرہیزگاروں کا کفایت شعار ہونا دنیاوی اور مادی نعمتوں اور آرائش کی نسبت ان کی طرز فکر کا نتیجہ ہے، اور چونکہ وہ اس کو غیر پائیدار اور فانی سمجھتے ہیں اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے خود کو خطرے میں نہیں ڈالتے اور ضرورت کے مطابق اس پر قناعت کرتے ہیں۔ ان کی خوراک کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ پرخوری بہت سی بیماریوں کا باعث ہونے کے علاوہ خدا کی عبادت اور اس سے راز و نیاز کے ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس پر میم سین تے زے الف دال، اس پر مستزاد یہ کہ یہ چیز انہیں ضرورت مندوں کی یاد سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ غرر الحکم میں موجود مولا امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات میں سے ایک حدیث میں آیا ہے انورٹڈ کوما کہ جو کھانے میں میانہ روی اپنائے وہ تندرست رہے گا اور اس کی فکر صحیح سمت میں کام کرے گی، انورٹڈ کوما کلوز۔ پھر لکھا ہے لفظ سہلن امرہ، اس جانب اشارہ ہے کہ وہ اپنے ذاتی امور میں بھی تکلف سے کام نہیں لیتا اور دوسروں پر بھی بوجھ نہیں بنتا۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سفر کے لیے اور یہاں تک کہ ایک دعوت کی خاطر تکلفات سے کام لیتے ہوئے حد سے زیادہ بے جا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے لیے عذاب علیم الف لام یہ میم کی راہیں ہموار کرتے ہیں، جبکہ تکلفات سے عاری افراد کی ذاتی زندگی میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ پھر لفظ ہے حریزن دینہ کی تعبیر اس جانب اشارہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہیں وہ سب سے زیادہ ایمان، عقیدے اور مذہب کے اصولوں کی پاسداری کو اہمیت دیتے ہیں اور انہیں مال و منصب اور خواہشات پر قربان نہیں کرتے۔ پھر لفظ ہے میتن شہوتہ کا جملہ اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ ہر قسم کی شہوتوں سے تہی ہے چھوٹی ہے، بلکہ ان کی شہوت کو ان کی عقل اور ایمان نے لگام دی ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے انورٹڈ کوما ترجمہ سورہ یوسف آیت 24، اور زلیخا نے تو ان کے ساتھ برا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور اگر یہ بھی اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ چکے ہوتے تو قصد کر بیٹھتے، انورٹڈ کوما کلوز سورہ یوسف آیت 24۔ پھر لفظ ہے مقذوباً غیظہ، کبھی دین کی حفاظت اور دینی ذمہ داریوں کی انجام دہی کی صورت میں جاہلوں کی طرف سے غیر مناسب رد عمل سامنے آتا ہے جو پرہیزگاروں کے دلوں میں غیظ کی آگ کو بھڑکاتے ہیں، لیکن وہ اپنے نفس پر مسلط ہونے کی وجہ سے اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے امام علیہ السلام پرہیزگاروں کے 4 مزید نمایاں اوصاف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کوما کہ اس سے بھلائی ہی کی توقع ہو سکتی ہے اور اس سے گزند کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ جس وقت ذکر خدا سے غافل ہونے والوں میں نظر آتا ہے تو اسے خدا کو یاد کرنے والوں ہی میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل غافل نہیں ہوتا، اور اگر ذکر کرنے والوں میں ہو تو ظاہر ہی ہے
اسے غافلوں میں شمار نہیں کیا جاتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما ترجمہ: کیا تمہیں بتاؤں کہ مومن کو مومن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی جانب سے لوگوں کی جان و مال کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. کیا تمہیں بتاؤں کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ سالم ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 64، صفحہ نمبر 60، حدیث نمبر 3. پھر لکھا ہے کہ جب عام مومنین اور مسلمان ایسے ہوں تو پرہیزگار جو کہ معاشرے کے چیدہ افراد ہیں مسلم طور پر ایسے ہوں گے. وہ تو خیرات و برکات کا منبع ہیں اور ان کے شر سے تمام لوگ محفوظ ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث میں آیا ہے، آئیے ہم پڑھتے ہیں ترجمہ. انورٹڈ کاما کے مومن کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے کہ جو سراپا فائدہ مند ہے. اگر اس کی رفاقت اختیار کر لو تمہیں فائدہ پہنچائے گا. اگر اس سے مشاورت کرو تو تمہیں فائدہ دے گا، اور اگر اس کے ہم نشین بن جاؤ تو تمہیں فائدہ دے گا. اس کا سارا کام فائدے پر مبنی ہے، جس طرح شہد کی مکھی سراپا فائدہ ہے. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 61، صفحہ نمبر 238. پھر لکھا ہے کہ بعض دانشور کہتے ہیں کہ مومن کو شہد کی مکھی سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ شہد کی مکھی غیر معمولی طور پر ہوشیار ہوتی ہے اور اس کے فوائد بہت سارے ہیں. وہ جفاکش ہے، گندی جگہوں سے دور رہتی ہے، پاک و صاف غذا کھاتی ہے اور محنت سے کھاتی ہے. حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 61، صفحہ نمبر 238. لکھا ہے اس کے علاوہ شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے وہ بہت فائدہ مند ہے، اور وہ جو موم کا چھتا بناتی ہے وہ بھی بہت کارآمد ہوتا ہے، اور گھومنے پھرنے کے باعث زیرگی گاو چھوٹی ہے، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے پولینیشن، اور مختلف قسم کے پھولوں کی باوری بے الف واو رے چھوٹی باوری کا بھی سبب بنتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کا ڈنگ جو کہ دشمن سے دفاع کا وسیلہ ہے بعض بیماریوں کے علاج میں کارآمد ہے. خیر و شر کے الفاظ کا بہت وسیع مفہوم ہے جس میں تمام مادی اور معنوی نیکیاں اور تمام مادی اور معنوی برائیاں شامل ہیں. پھر لکھا ہے کہ ان کانا فی الغافلین کا جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ وہ بریکٹ میں لکھا ہے پرہیزگار، تو وہ غافل اور بے خبر افراد کے درمیان ان جیسا نہیں ہو جاتا اور خدا اور روز قیامت کی یاد میں مشغول رہتا ہے، اور خدا کی یاد کرنے والوں کے درمیان ان سے پیچھے بھی نہیں رہتا، اور غفلت اس کے دامن کو نہیں چھوتی. اس کے بعد امام علیہ السلام پرہیزگاروں کے 3 دوسرے اہم اوصاف کی جانب اشارہ کرتے ہیں جن کا تعلق ان کی کرامات سے ہے. آپ علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں ترجمہ انورٹڈ کاما کہ جو اس پر ظلم کرتا ہے اس سے درگزر کر جاتا ہے، جو اسے محروم کرتا ہے اس کا دامن اپنی عطا سے بھر دیتا ہے، جو اس سے قطع تعلق کرتا ہے یہ اس سے بنائے رکھتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. کبھی انسان دوسرے کی برائی کے مقابل اسی طرح پیش آتا ہے جو کہ انتقام جوئی کی خصلت سے جنم لیتا ہے، لیکن کبھی اس کے برعکس دوسرے طریقے سے بھی پیش آتا ہے جو کہ اولیاء خدا اور پرہیزگاروں کی روش ہے. وہ انتقام کی قوت ہونے کے باوجود ظالموں کے ظلم کو نظر انداز کرتے ہیں، اور یہ ایک طرح کی شجاعت ہے یہ کہ ظلم کے سامنے بے بسی کا مظاہرہ، اور جن لوگوں نے کسی وقت انہیں محروم کر دیا ہو تو ان کا رد عمل ضرورت کے وقت دوسروں کو عطا کرنا ہے جو کہ سخاوت کی دلیل ہے. جو ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں یہ ان سے صلح کرتے ہیں اور ان کے کام آتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی شجاعت اور سخاوت ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ روز قیامت ندا دینے والا ندا دے گا، اہل فضیلت کہاں ہیں؟ کچھ لوگ اٹھیں گے کہ ہم ہیں.
فرشتے ان کی جانب رخ کریں گے اور کہیں گے کہ تمہاری فضیلت کس میں تھی؟ تو وہ کہیں گے انورٹڈ کاما کہ جنہوں نے ہم سے قطع تعلق کیا تھا ہم نے ان سے تعلق جوڑ لیا، اور جنہوں نے ہمیں محروم کیا تھا ہم نے انہیں عطا کیا، اور جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہم نے ان سے درگزر کیا، اور انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پر آگے لکھا ہے کہ ایسے میں ان پرہیزگاروں سے کہا جائے گا کہ تم نے سچ کہا، تم اہل فضیلت ہو، تم سب بہشت میں داخل ہو جاؤ، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ نوٹ کیجئے الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 149۔ پھر لکھا ہے قرآن نے بھی ہمیں بطور عام یہ دستور دیا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ آپ برائی کو احسن طریقے سے دفع کریں، انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 92 کا ہم نے یہ 96 کا ہم نے یہ ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے اس کے بعد پرہیزگاروں کے دوسرے 6 نمایاں اوصاف کو مختصر اور جامع پیرائے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما بےہودہ اور بری باتیں ان کے پاس نہیں پھٹکتی، ان کی باتیں نرم، برائیاں ناپید اور اچھائیاں نمایاں ہیں، خوبیاں ابھر کر سامنے آتی ہیں اور برائیاں پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب لکھا ہے ہم آگے ہیں پیج 499 پہ، پھر لکھا ہے یہاں پر کہ بعیداً فحشہ لینا قولہ، کے الفاظ اس جانب اشارہ ہیں کہ لوگوں سے زبانی واسطہ پڑھنے کی صورت میں ان کی زبان اور الفاظ محبت آمیز ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں سختی اور برائی نہیں پائی جاتی ہے، ان کی باتوں میں نہ صرف یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں بلکہ وہ ان سے بہت دور ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں ہے کہ اس سوال پر کہ حسن اخلاق کی حد کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما حسن اخلاق کی حد یہ ہے کہ تمہیں نیک مزاج ہونا چاہیے، اچھی بات کیا کرو اور اپنے برادر دینی سے خندہ پیشانی سے ملو، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے غائباً منکرہ، برائی کے معدوم ہونے کی جانب اشارہ ہے، یعنی ان سے کوئی برا عمل سرزد نہیں ہوتا ہے جو لوگوں کی نظروں میں آ جائے۔ یہ امکان بھی پایا جاتا ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو تو وہ کم از کم ایسی خطا نہیں ہوتی جو معاشرے کو آلودہ کر دے۔ پھر لفظ ہے معروف، میم عین رے واو فے، معروف ہو، ان تمام خوبیوں کی جانب اشارہ ہے جنہیں عقل، وجدان اور شراشین رے عین پہچانتے ہیں اور ان سے بے خبر نہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے اور یہ عرفان کے مادے سے ہے جو کہ شناخت کے معنی میں ہے، بریکٹ کلوز۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اقبال خیر اور ادبار شر، اقبال خیر اور ادبار شر، یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پرہیزگار نیکیوں کی انجام دہی میں ہمیشہ آگے کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگر ماضی میں کبھی ان سے برائی سرزد ہوئی ہو تو اس سے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام پرہیزگاروں کی صفات حمیدہ میں سے 3 دوسری صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما وہ سخت حوادث کے مقابل ثابت قدم ہے، ناگوار حوادث میں بردبار ہے اور خوشحالی میں شاکر رہتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے زلازل، زیلام الف زیلام زلازل زلزلے کے معنی میں ہے، لیکن یہاں سخت حوادث اور دل دہلا دینے والے فتنے مراد ہیں۔ ان سے پرہیزگاروں کے حوصلے پست نہیں ہوتے اور وہ ان طوفانوں کے سامنے ان طوفانوں کے سامنے، اس کے بعد انورٹڈ کاما میں یہاں پر لکھا ہے کہ المومن اسلب من الجبل، اور یہاں پہ اس کا حوالہ نوٹ کیجئے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 241، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ مومن پہاڑ سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اس کے مطابق پہاڑ کی مانند ڈٹ جاتے ہیں۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پرہیزگاری کا مطلب معاشرے سے کٹے رہنا اور عافیت طلبی نہیں ہے، بلکہ حقیقی پرہیزگار وہ ہیں جو سخت حوادث کے مقابل سینہ سپر ہوتے ہیں اور شجاعت کے ساتھ خود کو اور معاشرے کو مشکلات سے نجات دلانے کی تجویز میں رہتے ہیں۔ پھر لکھا ہے فل مکارہی صبورن،
صبر کی شاخوں میں سے ایک ہے۔ یہ تعبیر ہر قسم کی مصیبت اور ناگوار حادثے کا احاطہ کرتی ہے۔ اس میدان میں بھی پرہیزگار سربلند اور ثابت قدم ہیں، اس لیے کہ مصائب اور مشکلات میں بے تابی کا اظہار کرنا ایک جانب تو انسان کو گناہ کرنے اور ناسزا کہنے پر اکساتا ہے، اور دوسری جانب مشکل کے حل کے راستے کو انسان پر بند کر دیتا ہے۔ نعمت کی فراوانی کے وقت ان کی شکر گزاری کا سبب ان کی خدا اور خلق خدا کے مقابل عاجزی ہے، اور ان مغرور متکبر افراد کی طرح نہیں ہیں جو مال و منصب اور ثروت پانے کے بعد سب کچھ بھلا دیتے ہیں اور خالق و مخلوق کے مقابل سرکشی کرنے پر اتر آتے ہیں۔ یہاں پر اگلے پیراگراف میں چلتے ہیں۔ اچھا سامعین، اگر ہم اگلے پیراگراف میں ابھی چلے گئے تو پھر ہونا یہ ہے کہ یہ جتنا رہ گیا ہے خطبہ 193 وہ اس نشست میں تو مکمل ہونا نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی تقریباً 10 پیجز ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کو اگلی نشست میں مکمل کر لیتے ہیں، اور یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جہاں پر آپ سے اجازت چاہی جا رہی ہے پیج 500 کے جس پیراگراف پر، اسی کے ساتھ اگلے پیراگراف پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مل کر بیٹھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ بس یہ 193 خطبے کا یہ سیکنڈ لاسٹ ریکارڈنگ تھی۔ نیکسٹ ریکارڈنگ میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے، اور اگر ٹائم ہوا تو اگلا خطبہ یعنی خطبہ 194 شروع کر دیں گے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر آپ سے اجازت چاہتے ہوئے اگلے خطبے کی جانب چلیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔